نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔ 10 کلاس کے اسلامیات کا پیریڈ ہے، جس سے پہلے کہ ہم جو ہے سورۃ الممتحنہ مکمل پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد 10 احادیث جو ہیں اس میں سے 5 احادیث کے جو ہے وہ ترجمہ اور تشریح اور اس کے سوالات وغیرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سورۃ احزاب۔ سورۃ احزاب جو ہے وہ 9 رکوع اور 73 آیات پر مشتمل ہے، اور سورۃ احزاب کی وجہ اور تسمیہ کو بیان کرنا ہے۔ اور یہ جو اس کا نام ہے سورۃ الاحزاب، اس میں جنگ احزاب اور جنگ خندق کا ذکر ہے۔ جنگ غزوہ خندق، غزوہ احزاب، تو یہ جنگ جو ہے 5 ہجری یکم شوال کو یہ جنگ لڑی گئی، اور اس جنگ کا نام جنگ خندق یا غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ یہ جو جنگ لڑی گئی ہے یہ مدینہ منورہ شہر کے اندر رہ کر مسلمانوں نے جنگ لڑی ہے، اور اپنی حفاظت کے لیے، شہر کی حفاظت کے لیے انہوں نے مسلمانوں نے مدینہ شہر کے باہر خندقیں کھودی۔ بہت بڑے بڑے گڑھے تھے، اس میں کئی مہینے لگے ہیں اس کو کھودنے میں، تو اس کو شہر کی حفاظت کے لیے باہر خندقیں کھودی گئیں۔ تو یہ جنگ بڑی مشہور ہے اور فیصلہ کن جنگ تھی۔ تو اس وجہ سے شہر کے باہر خندقیں کھودنے کی وجہ سے جو شہر کے لوگوں کی حفاظت کے لیے بطور ڈیفنس کے لیے یہ کام کیا گیا، تاکہ دشمن جو ہے وہ خندقیں پار نہ کر سکے، عبور نہ کر سکے، بلکہ باہر ہی سے انہیں جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ تو اس وجہ سے اس جنگ کا نام جو ہے وہ غزوہ خندق پڑا، غزوہ خندق۔ اور احزاب کیوں اس جنگ کو غزوہ احزاب کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جنگ میں کفار و مشرکین اور یہودی قبائل، یہ سب کفار مل کر، مختلف قبیلے اس کے ساتھ شامل ہو کر ایک لشکر جرار بنا، اور پھر وہ مسلمانوں پر جو ہے وہ حملہ آور ہوا۔ تو مختلف قبائل مل کر، مختلف قبیلے مل کر کفار کے، یہودیوں کے جو ایک لشکر بنا، اور لشکر کی صورت میں جو مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، تو مختلف گروہ، مختلف جماعتیں اور قبیلے ملنے کو احزاب کہتے ہیں، کیونکہ احزاب یہ حزب کی جمع ہے، اور حزب کہتے ہیں لشکر کو، اور احزاب کیونکہ جمع ہے تو پھر یہ ہو گیا بہت زیادہ لشکر، بہت زیادہ لشکروں کی جنگ۔ تو آئیے آگے ہم چلتے ہیں کہ اس کے بارے میں، پس منظر کے بارے میں۔ تو اس وجہ سے اس کا نام احزاب پڑ گیا۔ اب ہے اس جنگ کا جو جنگ خندق یا غزوہ احزاب کا سبب کیا تھا؟ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، تو سب سے پہلے میثاق مدینہ کیا گیا، میثاق مدینہ قائم ہوا۔ یہ میثاق مدینہ جو ہے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، اس وجہ سے اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اور یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جس طرح مسلمان اپنی حفاظت کے لیے اس شہر میں رہ کر مل کر کفار کا مقابلہ کریں گے، اسی طرح کیونکہ یہودیوں کے قبائل بھی یہاں رہتے تھے، بنو نذیر ہو گیا، اور بنو قینقاع ہو گیا، بنو غطفان ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، یہ 8 قبائل تھے یہودیوں کی، وہ بھی یہاں رہ رہے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ معاہدہ ہوا کہ دونوں مل کر، وہ کفار کا دونوں مل کر اس شہر کے اوپر حملہ آور ہونے والوں کا مقابلہ کیا جائے گا۔ تو اس لیے میثاق مدینہ کی جو خلاف ورزی کی، وہ جو قبیلہ تھا جسے قبیلہ بنو نذیر کہتے ہیں، تو اس قبیلے نے خلاف ورزی کی، معاہدے کو توڑا، تو اس قبیلے کو مدینہ منورہ کے شہر سے باہر نکال دی گئی۔ اب جب یہ باہر نکال دی گئی اور یہ جا کر خیبر میں جا کر یہ یہودی وہاں پہ آباد ہوئے، اور وہاں خیبر میں یہودیوں کے اور بھی قبائل وہاں رہتے تھے،
تو انہوں نے اس قبیلہ بنو نذیر کی بڑی اکرام اور بڑی خاطر تواضع کی اور ان کو یہ تسلی دلائی۔ تو پھر اس میں بنو نذیر کا قبیلہ جا کر آباد ہوا خیبر میں، تو وہاں کا جو تھا سلام بن مشکم اور ابن ابی الحقیق اور حی ابن اخطب اور کنانہ بن ربی، ان تینوں کو سردار بنا دیا گیا، ان کو سردار بنایا گیا خیبر کا۔ اور پھر انہوں نے مل کر یہ جا کر کفار مشرکین مکہ ان کے پاس جا کر یہ کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور مل کر مسلمانوں کا ہم مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ تو وہ کفار جو تھے مکہ کے، وہ تو پہلے ہی مسلمانوں کے بارے میں سینے میں آگ ان کی جو ہے انتقام کی وہ دہک رہی تھی، ابل رہی تھی، انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اور اسی طرح یہ یہودی ان کفار کو مکہ کے ان کو ساتھ ملا لیا۔ اب ہوا یہ کہ کفار مشرکین نے یہودیوں نے جا کر بنو غطفان کا جو قبیلہ تھا خیبر میں رہ رہا تھا، تو ان کو کہا کہ ہم آپ کو خیبر کی جو آدھی جو آمدنی ہے وہ ہم آپ کو دیں گے۔ تو لہذا اس لالچ میں بنو غطفان بھی تیار ہو گیا قبیلہ، اور اسی طرح جو ہے بنو غطفان کے جو اس قبیلے کے جو حلیف تھے بنو اسد، وہ بھی تیار ہو گئے، اور اسی طرح بنو اسد کے تیار ہونے کے ساتھ قریش نے بھی اپنے رشتہ داروں کے جو قبیلہ تھا بنو سلیم، اس کو بھی تیار کر لیا۔ تو یہ ساتھ مل کر یہ تمام قبائل کا ایک لشکر بنا کفار اور یہودیوں کا، اور یہ تعداد میں جو تھے وہ 10,000 کی تعداد تھی، 10,000 کی تعداد تھی، اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 3,000 تھی، اور یہ ایک لشکر بنا۔ اور اس 10,000 لشکر، اس میں یہودی اور کفار مشرکین سب مل کر تھے، اور اس کا جو سپہ سالار تھا وہ ابو سفیان تھا۔ اب یہ لشکر اس طرح تیار ہو گیا، اور پھر یہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ تو یہاں تک تو ہم نے کفار کی جنگ خندق کا جو سبب بتایا۔ اب آگے ہم مزید پڑھیں گے، یہ واقعہ جو ہے غزوہ خندق کا مکمل کرنا ہے کہ مسلمانوں کی تیاری کیا تھی، اور اسے مزید وہ کون سے حالات تھے اور کس طرح یہ جنگ ہوئی۔ انشاءاللہ یہ آگے ہم بیان کریں۔ آخر دعوانا